بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم الصلاة والسلام علی ذوی الانفس الزاکیات الطیبات الطاہرات النبی العربی القرشی المکی المدنی العطیمی السراج المضیء کوكب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الحمید الحمید الاحمد حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و طبیب قلوبنا و انیس نفوسنا فی السماء اذن و عمل فی الارض بالخاص محمد لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی آخر الزمان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات الله. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر دوسرے دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا یہ دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی، جس دین کی اتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، ذرا ہم غور بین نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ جب اپنے ڈھونڈنا شروع کیا کہ اس دین کے کیا فضائل ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا امتیازات ہیں، تو قرآن پر نظر کرنے کے بعد ہمیں معلوم پڑا کہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، یعنی زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے لیے، اور لَهُ الدِّينُ وَاسِبًا یعنی صرف خالص اللہ ہی کے لیے عبادت ہے اور خالص اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، اسی کو سپورٹ کرتے ہوئے اسی کے ضمن میں دوسری آیت ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں، قوم و کرہم وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تمام کی تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور حد یہ ہے کہ ان اشیاء کے خوش ہونے یا ناخوش ہونے کے بعد بھی ان کے سائے تک جو ہیں وہ صبح شام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ تیسرے مقام پر خود قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ روز آفرینش جب جناب آدم کی تخلیق ہوئی اور یہ کائنات میں انسانیت شروع ہوئی تو بارگاہ عزتی کی طرف سے
یہ صدائی کہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا فسجدوا، ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا جی۔ اس قلنا ملائکۃ فسجدوا فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ کیا ہے ملائکہ، میں نے آدم کی تخلیق کی ہے، میں نے آدم کو بنایا ہے، اور زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میرا خلیفہ ہوگا، تم اسے سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا استکبر وکان من الکافرین، یہ کافروں میں جو ہے یہ گردانا گیا اور لعنت کا طوق پہن لیا اس نے۔ پانچویں جگہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جناب ابراہیم اور جناب یعقوب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تم مرنا مگر مسلم ہوگے۔ الا انت مسلمون، یعنی تم مرنا مگر دین پر رہ کے مسلمان ہوگے، دنیا سے جانا۔ تو اب اس آیت سے یہ پتا چلا، اس میں لفظ اصطفیٰ ہے، یعنی چن لیا گیا، اور یہ اصطفیٰ سے ہی مصطفیٰ بنا ہے۔ تو یہ آیت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ دین جو ہے وہ دین مصطفیٰ ہے۔ دیکھیے اصطفیٰ اور مصطفیٰ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے ان کے سامنے، میں یہ تمام چیزیں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ چھٹی منزل کے اندر قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ وَلَا يُكَمَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، کہ یہ دین جو ہے اس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور اس دین کے اوپر اس نے اپنے دینداروں کو جو ہے وہ اختیار دیا ہے۔ اب ارتضا جو ہے وہ مرتضیٰ سے بنا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ یہ دین جو ہے وہ دین مرتضیٰ ہے۔ ساتویں مقام پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ خدا نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائے، چاہے کافر اس میں کتنا ہی برا مانے۔ آٹھویں جگہ پر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ واقعی وجہ للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم۔ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ یہ دین جو ہے وہ دین فطرت بھی ہے، دین حنیف بھی ہے، اور دین قیم بھی ہے۔ 9ویں جگہ اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے پتا چلا کہ یہ دین جو ہے وہ دین کامل ہے۔ 10ویں جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ الا للہ دین الخالص۔ اس آیت سے پتا چلا کہ یہ دین جو ہے وہ دین خالص ہے۔ اور 11ویں جگہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک یہ سچا اور پسندیدہ دین ہے۔ تو یہ 11 مقامات ہیں جس کے اوپر خداوند عالم نے اس دین کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ میں نے چوتھے مقام پر کہا تھا کہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی خداوند عالم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے اور کسی نے انکار نہیں کیا، سب سجدے میں چھپ گئے۔ تو قرآن کے روح سے یہ 4 خلیفہ گزرے ہیں، جس کا پہلا ہے آدم اور چوتھا خلیفہ ہے علی۔
تو پہلے خلیفہ کا انکار کرنے والا توقع لعنت کا اور مردود بارگاہ بن کر کافرین میں شمار ہوتا ہے. تو جو چوتھے کا انکار کرے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، وہ بھی توق پہنے گا. تو عزیزان گرامی، یہاں تمام ملائکہ جو تھے وہ سجدے میں سجدہ ریز ہو گئے. پانچویں منزل میں میں نے بیان کیا کہ جناب ابراہیم اور جناب یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے خداوند عالم نے دین کو چن لیا ہے. استفا لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے استفا کیا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں عربی زبان میں، ایک ہے استفا یعنی چن لینا، دوسرا ہے انتخاب یعنی چھانٹ لینا. استفا یعنی بہت سو میں ایک چننا، اور انتخاب یعنی بہت سو نے مل کے ایک کو چننا. بہت سو نے مل کے ایک کو چننا، اسے انگریزی میں کہیں گے الیکشن، اور بہت سو میں ایک کو چننا اس کو کہیں گے سلیکشن. تو اللہ کے اوصیاء اور انبیاء جتنے تھے ان کا سلیکشن ہوا ہے، ان کا استفا ہوا ہے. تو اب جہاں استفا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے چننا. تو استفا کے معنی ہوئے چنا ہوا، اور انتخاب کے معنی ہوئے چھاٹنا، تو انتخاب کے معنی ہوئے کہ چھٹا ہوا. تو اب دنیا کی تاریخ میں جہاں بھی جب بھی جیسے بھی انتخاب ہوا ہے تو یہ جتنے منتخب ہیں یہ سب چھٹے ہوئے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیجئے بابا نے بلند. عزیزان گرامی، بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میری منزل آگے مجھے بہت کچھ بیان کرنا ہے، اور اپنے وقت کے اندر کوشش کروں گا مجلس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ دین ہے، اس دین کی یہ اہمیت ہے. اب ایک نقطے کا میں سہارا لے رہا ہوں جسے شب عاشور میں نے بیان کیا تاکہ میرا تسلسل جو ہے وہ قائم ہو جائے، کہ یہ دین وہ دین ہے جس کی بنیاد جناب آدم نے رکھی، احاطہ جناب نوح نے کھینچا، خلیل و زبی نے اس کی دیواریں بنائی، جناب موسیٰ نے اس کی چھت لگائی، جناب عیسیٰ نے اس کے روشن دان سجائے، جناب سلیمان نے اس کا فرش بچھایا، اور آخر میں قدرت نے ایک ایسے معمار کو بھیجا کہ جس نے ہر موسم اور ہر ملک کی آب و ہوا کے حساب سے ایک عمارت ایسی بنائی کہ جس کو نہ آتش کفر و نفاق جلا سکے، نہ جس کو ظلم و ستم کی بارش ڈھا سکے، نہ بغض و حسد کا طوفان جسے گرا سکے. تو یہ ایسی عمارت اور اس کا دروازہ اتنا عالیشان ہو کہ آنے والے کی نظر جب دروازے پر پڑے تو اس عالیشان دروازے کو دیکھ کے اس ساری عمارت کی تمام چیزوں کو پہچان لے کہ جب دروازہ اتنا عالیشان ہے تو عمارت کتنی عالیشان ہو. کہ ایک سلوات پڑھ دیجیے بابا. جو دین کی بنیاد جناب آدم نے رکھی. اب کیا انتظام قدرت ہے کہ جب اس دنیا کے اندر سلسلہ انسانیت، سلسلہ آدمیت شروع ہو رہا، تو یہ شروع ہونے کے پہلے قدرت نے کیا انتظام کیا کہ سب سے پہلے ہادی کو بھیجا، پہلے ہدایت کا مرکز قائم کیا، پہلے ہدایت کا انتظام کیا، اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا. تو ہدایت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، اور یہ کائنات جس کو بقول مولا متقیان کائنات اصغر کہتے ہیں، اور یہ ہمارا جسم جو ہے یہ کائنات اکبر ہے. مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ اے بندے، تو اس کو چھوٹا کیڑا مکوڑا جرم صغیر سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ تیرا جسم جو ہے وہ عالم اکبر ہے. تو عالم اصغر میں جب انسانیت شروع ہوئی، اب عالم اصغر کیا؟ ساری کائنات ہے. کئی ٹائم تم تفاصیل سن چکے ہیں، سراسری بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کائنات جس کے اندر کئی کروڑہا نظام شمسی ہیں،
اب ایک ہمارا نظام شمسی، ایک ہمارا سورج، اس کے ساتھ 11 سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، 12ویں کی جو ہے تلاش ہے، بڑی بڑی دوربینیں بٹھائی ہوئی ہیں۔ ایک دوربین جو ہے وہ امریکہ کے اندر 1 نمبر، دوسری دوربین جو ہے ہمارے تعلقوں سے اس کا اعزاز ہے، کھڑک کے مقام پر 2 نمبر کی دوربین بیٹھی ہے۔ اس سے ساری فلکیات کا معائنہ ہوتا ہے، اور یہ معائنہ کرنے کے بعد بھی آج تک 12واں سیارہ نہیں ملا۔ تو یہ نظام شمسی جو ہے، اس میں سورج کا ایک مقام، اس کے گرد 11 سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، زحل، مشتری، نیپچون، پلیٹو، B2، F2، یہ جتنے ہیں یہ آج تحقیق میں ہیں۔ 12ویں کو دنیا ڈھونڈ رہی ہے، مگر 12واں نظر نہیں آتا، اور جب اللہ چاہے گا تو 12ویں کا ظہور ہو جائے گا، 12واں بھی نظر آئے گا۔ تو نظام شمسی کے اندر، اس کائنات اصغر کے اندر یہ انتظام رکھا ہے اللہ نے۔ اب یہ ہماری کائنات اکبر، مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کا جسم جو ہے اس کائنات سے زیادہ بڑا ہے۔ اب اگر واللہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں تو پوری مجلس کا رخ جو ہے وہ اس طرف مڑ جائے، مگر دیکھیے کیا نظام ہے اس کے اندر کہ یہ جو چیزیں ہیں، تو مولا متقیان دوسری جگہ پر فرما رہے ہیں کہ کمال رجل، یعنی آدمی مرد کے اندر کمال کی 6 چیزیں ہیں، 2 چیزیں چھوٹی ہیں، 2 چیزیں اس سے بڑی ہیں، اور 2 اس کی حالتیں ہیں۔ 6 چیزوں پر تو اس وقت میں تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے وقت، صرف 2 چیزوں کے اوپر ذرا سی سرسری گفتگو ہوگی اور میں اپنی منزل کی طرف بڑھ جاؤں۔ تو اب مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ اما اصغر قلبہ و لسانہ، اس جسم کے اندر، اس کمال رجل کے اندر جو 6 چیزیں ہیں، اس میں 2 چیزیں جو چھوٹی ہے، قلبہ و لسانہ، ایک انسان کا دل ہے، دوسری اس کی زبان ہے۔ تو عزیزان گرامی، کائنات اصغر میں جب انسان کی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا تو خداوند عالم نے پہلے مرکز ہدایت قائم کیا، پہلے ہادی بھیجا، اور جب انسان کو پیدا کیا تو اس کائنات اکبر کے اندر ماں کے شکم میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو صرف 72 گھنٹے کے اندر ایک مونگ پھلی کے دانے کے اتنا شکم مادر میں نطفہ جو ہے وہ جسم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، قرار پکڑتا ہے 72 گھنٹے میں ایک مونگ پھلی کے دانے کے برابر۔ اور حکمہ دین اور میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو دانہ ہے، یہ سب سے پہلے جو بنا ہے یہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو کائنات اصغر میں سب سے پہلے ہادی کا انتظام ہوا، کائنات اکبر کی جب تخلیق ہوئی تو یہاں بھی سب سے پہلے اللہ نے ہادی کا انتظام کیا۔ یہ دل جو ہے ہمارا، یہ ہمارا ہادی ہے، یہ ہمارا رہبر ہے، سب سے پہلے اسے بنایا۔ مولا کہتے ہیں کہ اول متحرک اور آخر ساکن، سب سے پہلے دھڑکنے والا دل اور سب کے بعد خاموش ہونے والا دل۔ سب سے پہلے دل دھڑکتا ہے تو انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور سب کے آخر میں دل ساکن ہوتا ہے تو انسان جو ہے فوت ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا یہ انتظام ہے کہ 100 سال کی، جناب نوح کی 2500 سال کی زندگی ہو تو یہ اول متحرک اور آخر ساکن، یہ قلب ہے۔ اور ایک اور بچوں کے لیے وضاحت کر دوں کہ یہ دل ہادی ہے۔ اب دل، میں دل لگا کے مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ دل لگا کے مجلس سنیں گے، یہ کوئی دل لگی نہیں ہے بلکہ یہ دل کی لگی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ دل میں نے خود لغت میں دیکھے ہیں، 500 سے زیادہ دل پر الفاظ ہیں۔ یہ دل کا پھٹنا، پتھر دل ہو جانا، یہ آپ کا دل بڑا دل ہے، یہ دل چھوٹا کیوں کر لیا ہے، یہ دل میرا غمگین ہو گیا، آپ کی باتوں سے میرا دل بہت خوش ہوا، آپ کی باتوں سے میرے دل پر چھریاں چل گئی۔ تو عزیزان گرامی، جتنی باتیں ہیں دنیا کی، جتنی فکریں، وہ دل سے ہو کے گزرتی ہیں۔ اگر دل سے ہو کے نہ گزرے تو ہدایت کا انتظام نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے تمام چیزوں کو دل کا تابع بنایا ہے۔
کہ جتنی چیزیں ہیں اس سے ہو کے گزرے تاکہ ہدایت کا انتظام ہو۔ دل ہے کیا؟ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، یوں خون آتا ہے اور یوں چلا جاتا ہے، یوں آتا ہے اور یوں جاتا ہے، پھر یہ خالی کا خالی بھرا کے بھرا، 4 خانے ہیں اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر انتظام یہ ہے، اس کا عدل و انصاف یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر کی نسیں ہوں یا دماغ اور آنکھیں کے ڈورے ہوں، چھوٹی سی چھوٹی نس ہو، کوئی بھی اعضا آج تک شاکی نہیں ہے کہ مجھے برابر طریقے سے خون نہیں ملا۔ دل ہر جگہ تک، ہر مقام تک جو ہے وہ خون پہنچاتا ہے۔ اور یہ جسم کا کمال کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ جسم کا کمال کیا ہے۔ میرے پیر کے انگوٹھے پر ایک چونٹی نے کاٹ لیا، اب یہ پیر کے انگوٹھے میں اس کے اندر پورا انتظام ہے، جیسا ایک شہر کے اندر انتظام ہوتا ہے، پولیس ہے، فوج ہے، صفائی کا انتظام ہے، نکاسی کے ذریعے ہیں، پانی کی چیزیں ہیں، آمد و رفت ہیں، بڑے بڑے گودام ہیں، بڑے بڑے ذخیرے ہیں، ٹائم پر لگنے والے تمام بارود، گولہ، فوج، لڑائی، سب چیزیں جیسے طریقے سے شہر میں ہوتی ہے پوری جسم کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر ایک خبر رساں دستہ ہوتا ہے جو اس بات کی خبر کو پیر کے انگوٹھے سے دماغ تک پہنچا رہا ہے کہ چونٹی جو ہے وہ انگوٹھے کو کاٹ رہی ہے۔ اب یہ جرثومے کی جو جسامت ہے، اس کی جو باریکی ہے، اگر اس باریک جراثیم کو اتنا بڑا کیا جائے کہ وہ ایک قد کا آدمی ہو جائے تو اس آدمی کو پیر کے انگوٹھے سے دماغ تک آنے کے لیے 75 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ کتنا؟ 75 میل۔ تو اب یہ چھوٹا سا جب یہاں سے چل رہا ہے تو 75 میل کا سفر طے کر کے دماغ میں پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی سیکنڈ میں۔ یہ نہیں کہ چونٹی صبح کاٹ رہی ہے اور شام کو ہاتھ میں پہنچ کے اس چیز کو دور کر رہا ہے، نہیں، فوراً سیکنڈوں میں آدمی کا پیر پھسلا، خبر دماغ تک پہنچی کہ اب یہ منہ کے پھل گرنے والا ہے، دماغ نے فوراً ہاتھوں کو حکم دیا کہ منہ زمین پر لگنے سے پہلے ہاتھ جو ہے وہ زمین پر ٹک جائے۔ بجلی کی رفتار سے زیادہ یہ خبر رساں دستہ جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ قلب اور یہ لسان، یہ 2 چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ کے سامنے تبصرہ کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا نے۔ پہلے تھوڑا زبان کا تذکرہ ہو جائے۔ زبان ہمارے دہن کے اندر ہے اور 32 گارڈ جو ہیں اس کے محافظ ہیں، پھر آگے 2 لبوں کا پردہ ہے، یہ 2 پردوں کے بیچ میں ہے، مگر اس کی ہمدردی، اس کی نرم دلی، یہ ہے نرم، اور دانت جو ہیں بڑے سخت ہیں، جب بھی کوئی چیز آتی ہے ان کے بیچ میں تو توڑ کھاتے ہیں اسے، اتنے سخت ہیں۔ تو جس کی جیسی نیت ہے قدرت نے اس کے کردار کے حساب سے اسے وہی چیزیں دی۔ زبان نرم ہے تو اس کے کردار کے حساب سے اسے وہ چیزیں ملی، اور دانت جو ہیں وہ سخت ہیں، ان کی نیت کاٹ کھانا ہے تو قدرت نے ان کو اس کام پر لگایا۔ دیکھیے دانت ہیں 32، زبان ہے 1، یہ قلت میں ہے، دانت کثرت میں ہے، تو کبھی کثرت اور قلت کا غم نہیں اٹھانا کہ دنیا جو ہے وہ کثرت میں ہے، ہم جو قلت میں ہیں، مگر جس کو اللہ نوازے اس کا کیا کہنا۔ یہ قلت میں ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے کردار کے سبب اس کو وہ چیزیں عنایت کی کہ جب بھی انسان کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں زبان دے دی، تو یہاں مردانگی، اعتبار، بھروسے کی بات آ گئی۔ کوئی کسی کو کہتے سنا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں دانت دے دیے؟ کوئی نہیں کہتا۔ صفائی جو ہے وہ دانتوں کی ہوتی ہے، کبھی زبان کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ تو مشہور محاورہ ہے زبان کی صفائی، وہ تو کیا فرفر تقریر کر رہے تھے، ان کی زبان کی صفائی کی میں کیا تعریف کروں۔ تو زبان ویسے بھی پہلے سے صفا ہے، دانت کی جو ہے وہ صفائی کرنا پڑتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ میری زبان
کھٹی ہو گئی. جب بھی کہتا ہے انسان تو میرے دانت کھٹے ہو گئے. اور یہ دانت وہ ہے کہ جو انسان کا بیچ میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. زبان وہ ہے جو اول سے لے کے آخر تک ساتھ دیتی ہے, خبر تک پہنچتی ہے. خبر میں بھی یہی زبان ہے, ورنہ نکیرین کے جواب کون دے گا؟ تو وہاں تک یہ پہنچ جاتی ہے. دانتوں میں اگر کچھ پھنس گیا تو اس کے پاس ہمدردی ہے, بڑی بے چین ہو جاتی ہے, فوراً بار بار جا کے ان دانتوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے. مگر یہ دانت بڑے بے مروت ہیں. جب بھی موقع ملتا ہے زبان اگر ان کے بیچ میں آ گئی تو یہ اس کو کاٹ دیتے ہیں, کٹ کر دیتے ہیں. تو خداوند عالم نے ہر ایک کے کردار کے حساب سے اس کو صفتیں دی ہیں, مگر جہاں اچھائی ہے وہاں تھوڑی سی برائی بھی. یہ زبان اگر زبان ہے اور محفوظ ہے تو دنیا محفوظ ہے, اور اگر یہ بڑی بھی جو سرخ لباس زیب تن کی ہوئی ہے, یہ دو پردوں کو پھلان کے اگر گھر سے باہر آئی تو جنگ ہونا ضرور ہے. جب بھی یہ گھر سے باہر آئے گی جنگ ہوگی. اور سر صبح ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ بڑی بھی گھر کے اندر رہنا, تم تو 2 منٹ کے لیے آگے چلے جاؤ گی, ڈنڈے میرے سر پر پڑیں گے. تو سر ہمیشہ کہتا ہے کہ بڑے میں تو اس کی حفاظت کرنا چاہیے. یہ جو گھر سے اگر محترمہ باہر نکلی تو جنگ ہونا ضرور ہے. اب محترمہ کو سنبھالنا اور زبان کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بہت ہی. آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہوتی ہے. زبان بھی جب چلنے لگتی ہے اور زبان اس چیز کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر انسان 4 میں بیٹھنے کے بھی قابل ہے اور 4 سے اٹھنے کا بھی قابل ہے. تو یہ زبان جو ہے وہ اٹھاتی بھی ہے اور بٹھاتی بھی ہے. تو یہ محترمہ اور گھر میں جو خاتون محترمہ ہیں دونوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. ایک صاحب کی بیوی تھی اور وہ دریا میں ڈوب کے مر گئی. اب وہ صاحب اسے ڈھونڈنے نکلے تو ایک دوسرے صاحب نے پوچھا کہ آپ دریا کے کنارے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے, میں اسے تلاش کر رہا ہوں. تو کہا کہ جناب والا جس طرف پانی بہ رہا ہے اس طرف جا کے ڈھونڈیے, یہ آپ اپوزٹ میں جا رہے ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے, تو وہاں یہ آپ کی بیوی کیسے ملے گی؟ جہاں پانی بہ رہا ہے وہاں جا کے ڈھونڈیے. تو اس نے کہا کہ میری بیوی ساری زندگی جو ہے وہ الٹا چلتی ہے, جب بھی میں نے جو کہا تو وہ الٹے میں چلے جاتی ہے, الٹا چلتی ہے, اس لیے میں دریا میں اسے الٹا ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ جو ہے وہ الٹے کو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ زبان. اب ہمارا قلب جو ہے وہ یہ 4 خانے والا قلب اکثیر العبادات کے اندر ہے کہ جناب داؤد نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی نے عرض کی کہ خدایا دنیا کے جتنے شہنشاہ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی خزانہ ہے, تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, تیرا خزانہ کیا ہے؟ تو ندائے قدرت آئی کہ اے داؤد میرا خزانہ عرش سے بڑا ہے, کرسی سے زیادہ وسیع ہے, جنت سے زیادہ پاک ہے, ملکوت سے زیادہ مزین ہے. اس کی زمین معرفت ہے, اس کا آسمان جو ہے وہ ایمان ہے, اس کی بارش جو ہے وہ رحمت ہے, اس کا درخت جو ہے وہ اطاعت ہے, اس کے پھل جو ہیں وہ حکمت ہے. اور وہ لہا اربعۃ ابواب العلم والحلم والصبر والرضا. اور اس خزانے کے 4 دروازے ہیں, ایک ہے علم, دوسرا ہے حلم, تیسرا ہے صبر اور چوتھا ہے رضا. تو جناب داؤد نے پوچھا کہ خداوندہ جس چیز کے تو نے یہ اوصاف بیان کیے یہ چیز آخر ہے کیا؟ تو ندائے قدرت آئی کہ یہ خزانہ جو ہے وہ قلب مومن ہے, مومن کا جو دل ہے یہ میرا خزانہ. تو عزیزان گرامی یہ قلب, اس کو عربوں نے قلب کہا ہے, اسی سے منقلب بنا ہے, اسی سے انقلاب بنا ہے.
دنیا میں جتنے انقلاب آتے ہیں یہ قلب کی وجہ سے. یہ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹتے رہتا ہے. دیکھیے دنیا کے اندر کہ جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو درختوں کے پتے جو ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور درختوں کے پتے جب ہلتے ہیں اسی طریقے سے خواہشات کے جب جھونکے چلتے ہیں تو اس کے اندر یہ دل بھی ہلتا ہے. کبھی اس میں امید کی کرن ہے, کبھی یاس کی شام ہے, کبھی حسرتوں کے کھنڈر ہیں, کبھی تمناؤں کے خار ہیں. اور یہ قلب جو ہے وہ ہر وقت محو انتظار ہے, ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے. تو یہ قلب جو ہے یہ پلٹنے کی وجہ سے اس کا نام قلب ہوا ہے. اور خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ قلب کو ہم نے اس لیے, مومن کا جو قلب ہے, کیونکہ مومن کے قلب کے اندر ہوتا ہے ایمان, اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہ قلب جو ہے وہ اللہ کا خزانہ. تو کائنات اصغر کے اندر سب سے پہلا انتظام جو ہوا وہ ہدایت کا مرکز جناب آدم. انسان کا جسم جو ہے اس میں ہدایت کا مرکز جو ہے وہ اس کا قلب. اور قلب اگر ایمان سے مزین ہے, وَزَيَّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ, سورہ حجرات کے اندر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈالی ہے. اب اپنے دلوں کو ایمان سے سجاؤ, اور جو قلب اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ایمان سے, دل سے ہٹ کے, ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا. صرف قلب کا ٹھکانہ جو ہے, یہ ایمان کا ٹھکانہ جو ہے وہ قلب ہے, اور باقی اسلام کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمارا سینہ ہے اور صدر ہے. قرآن کا آخری سورہ ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. تو جتنے وسوسے ہیں وہ صدور الناس, انسان کے صدور میں آتے ہیں. اور کس کی طرف سے آتے ہیں؟ جنوں کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے, ان کے سینوں میں ڈالے جاتے ہیں. تو جب تک محض انسان مسلم رہتا ہے وسوسے کا شکار رہتا ہے, کیونکہ اس کے سینے میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کا آخری سورہ کہہ رہا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ یوسوسو فی صدور الناس, یہاں ہٹا کے کس میں جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ لکھ دے فی یوسوسو یا قلوب الناس. صدور کو ہٹا کے قلوب نہیں لکھا جا سکتا, کیونکہ قلب کے اندر ہوتا ہے ایمان اور صدر کے اندر ہوتا ہے اسلام. تو مرکز جو ہے صدر کے اندر اسلام ہے, اور مرکز دل کے اندر ایمان جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. تو جتنے بھی باتیں دنیا کے اندر آپ کو سننے کے لیے ملیں گی وہ یہی کہ اسلام خطرے میں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایمان خطرے میں ہے. کہیں سنا ہے آپ نے؟ جب بھی سنیں گے تو اسلام خطرے میں. کوئی نہیں کہتا کہ ایمان خطرے میں. کیوں کہ ایمان جو ہے وہ یقینی یقین ہے, اطمینان ہی اطمینان ہے, اور یہ دل میں سجا ہوا ہے. تو اب سب سے پہلے مرکز ہدایت آدم, انسان کے اندر مرکز ہدایت دل. اور یہ کائنات اس ارض اس دنیا کو جب خداوند عالم نے خلق کیا تو سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. خداوند عالم نے سب سے پہلے اس زمین کے اوپر کیا بنایا؟ کعبہ مکہ. اس کے بعد دنیا بننا شروع ہوئی. پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی, پھر دنیا کا کرۂ ارض بنا. تو یہ بھی دنیا کے لیے, جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. تو آپ دل میں اور خانہ کعبہ میں بڑی مناسبت ہے, کیونکہ یہ بھی ہدایت کا مرکز, دل بھی جو ہے وہ ہدایت کا مرکز. اور خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ دل جو ہے اس کو ایمان سے سجاؤ, ایمان سے مزین کرو, اس کو زینت دو ایمان سے.
تو اب جناب والا جب دل کے اندر ایمان پیدا ہو تو انصاف سے بتائیے کہ خانہ کعبہ میں کون پیدا ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں جب قلب میں ایمان پیدا ہو رہا ہے اور یہی قلب جو ہے زمین کا وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بھی ہدایت کا مرکز ہے، یہ بھی ہدایت کا مرکز ہے۔ اس ہدایت کے مرکز میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان سے زینت دو۔ اس کا مرکز ہدایت جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو جب دل کے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے تو کعبے کے اندر کم سے کم کل ایمان تو پیدا ہو۔ دل کے اندر ایمان ہے، کعبے کے اندر کل ایمان، تو یہ دونوں کو بڑی مناسبت ہے۔ اور کل ایمان جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ سارے جتنے برسوں کے کرایہ دار تھے اصلی مالک کے آنے کے بعد انہیں قبضہ چھوڑنا پڑا، نکلنا پڑا وہاں سے۔ وہ بت نکالے گئے اور ان میں 3 بت تھے، لات و منات و عزا، جو بڑے 3، باقی تو چھوٹے چھوٹے تھے، 360 تھے۔ تو علی کے آنے کے بعد انہیں خانہ کعبہ سے نکالا گیا۔ جب تک یہ برسوں سے تھے، جناب آدم سے سلسلہ چل رہا تھا، مگر اصلی مالک جب آ گیا گھر کا تو کرایہ دار جو ہے ان کو ہٹنا پڑا۔ تو جب کل ایمان آ گیا کعبے میں تو یہ 3 بتوں کو نکلنا پڑا۔ تو اس میں اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو پہلے ان تینوں کو نکالو تو پھر ایمان آئے گا۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے بابا علیہ وسلم۔ کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، اور محمد آل محمد صلی اب جب وہ موقع آیا کہ ان بتوں کو نکالنا ہے تو رسول اکرم نے اپنے دوست پر مولا متقیان کو سوار کیا اور سارے بت جو کھڑے تھے اور گڑے تھے اور آڑے پڑے تھے، تھوڑی دیر کے بعد سارے باہر پڑے تھے۔ تو یہ سب نکل گئے، سب کو ہٹایا۔ اب دیکھیے یہاں راکب کو بھی دیکھیے، مرکب کو بھی دیکھیے۔ راکب یعنی سوار ہونے والا، مرکب جس کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے۔ تو سواری کی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، اونٹ ہیں، سب چیزوں کے اوپر سواری ہوتی ہے۔ مگر جو سوار ہوتا ہے جس چیز پر، اس سے راکب جو ہے اس کی فضیلت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، مرکب جو ہے اس کی فضیلت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، جو راکب ہے اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ مگر اگر مرکب اس فضیلت کا ہو تو پھر سوار اور سواری دونوں کی منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اگر سوار کتنا ہی منزلت والا ہو اور سواری اس منزلت کی نہیں ہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ گدھے پر سواری کیجیے، گدھے کے اندر کچھ فرق نہیں پڑے گا، سواری ہو جائے گی۔ اور یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، جتنے انبیاء گزرے ہیں، جناب عزیز کا گدھا، جناب عیسیٰ کا گدھا، جناب داؤد کا گدھا، جتنے بھی نبی گزرے ہیں سوائے ہمارے رسول کے، تحفے میں جتنے ملے گھوڑے ملے، ذوالجناح ملا، مرتجس ملا، عقاب ملا، ایک دلدل جو تھا وہ خچر تھا، باقی جتنے تھے سب گھوڑے تھے۔ یہ سب گھوڑے ملے رسول، اور باقی انبیاء جتنے تھے ان کو سب کو گدھے ملے۔ تو وہ گدھوں پر سواری کرتے تھے، اور گدھے کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس پر چاہے کوئی سواری کرے۔ اب نبی اگر سواری کر رہا ہے تو کچھ نہیں۔ فارسی کا مشہور شعر ہے کہ خرے عیسیٰ بے مکہ روت، باغ آئے
آیت وہ خر پشر خرے عیسیٰ جو ہے جناب عیسیٰ خر پر بیٹھ کے حج کے لیے مکہ گئے اور بعد میں آئے تو گدھا جو ہے وہ گدھے کا گدھا رہا 100 سال جناب عزیز کے ساتھ گدھا جو ہے وہ لیٹا رہا اور جب زندہ کیے قدرت نے دونوں کو تو عزیز پیغمبر کے پیغمبر رہے گدھا گدھا کے رہا اب چاہے 100 سال سوئے یا 1400 سال سوئے گدھے جو ہیں وہ گدھے ہی رہیں گے گھوڑا ہمارے یہاں بھی 50 سال پیچھے چلے جائیے بہت گھوڑے کا چلن تھا ہر گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ گھوڑا سواری تھی اس کو 6 چیزیں ہیں بقول مولا متقیان کے کہ جس پر ساری زندگی کا انحصار ہے ملبوسات و منقوحات و مشروبات معقولات کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں پہننے کی چیزیں سواری کی چیزیں سب سے اچھی دنیا میں سواری جو ہے مولا بتاتے ہیں گھوڑا ہے مگر اس کا سوار جو ہے اس کا ایک پیر دنیا میں ایک پیر قبر میں اس طریقے سے اس کی سواری گزرتی تو گھوڑے کا چلن ہر گھر میں ہمارے یہاں ہر گھر میں مگر آہستہ آہستہ دن بدلتے گئے دنیا ترقی کرتی گئی اب ان گھوڑوں کی جگہ پر موٹر سائیکلیں آ گئی ہر گھر میں ایک موٹر سائیکل دکھی اور نو زمانے میں ہر گھر میں ایک گھوڑا تو وہ زمانہ رسول کا تھا سارے گھوڑے تھے ایک جو تھا یہ دلدل یہ خچر تھا اور اس کو رسول اکرم نے بالکل عادت چھوڑ دیا یہ سارے مدینے میں گھومتا جب اسے بھوک لگتی کسی گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کھانا مل جاتا صرف اس کا کام آیا خیبر میں کیونکہ گدھے جو ہیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیں کیونکہ گدھے جو ہیں وہ پہاڑ کو بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں خچر اور گدھے جو ہیں یہ پہاڑ کو بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں اور جنگ خیبر کے اندر مولا متقیان نے اس کا انتظام کیا اور یہ اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ اس کے آگے اور پیچھے کے پیر جو اس طریقے سے پھیل گئے تھے اور پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگ رہا اس کو عربی میں کہتے ہیں دل پیٹ جب زمین سے لگ جائے گھوڑے کا یا گدھے کا تیز دوڑنے میں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں دل اس وقت رسول کے دہنے مبارک سے نکلا دل دل اس کی دوڑ کے اوپر آپ نے کہا دل دل اور اس کا نام اس زمانے سے دل دل پڑا گیا تو پہاڑوں کے اوپر بڑی تیزی سے جو ہے یہ دوڑ جاتے ہیں تو اب یہ قلب ہے اس میں سجنا چاہیے ایمان اور ایمان کون ہے علامہ حسین بخش جاڑا کی اگر آپ تفسیر انوار النجف پڑھیں گے تو 13ویں جلد کے اندر انہوں نے خلاصہ کیا کہ فرمان رسول اکرم رسول نے فرمایا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہے علی تو اب قرآن میں جہاں جہاں لفظ ایمان ہے وہاں ترجمہ کیجئے لفظ علی کیونکہ رسول کا فرمان ہے کہ ایمان جو ہے وہ مولا علی ہے تو اب جہاں بھی قرآن کے اندر مولا ایمان آئے گا وہاں ترجمہ اس کا علی ہو جائے گا یا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو اس کا ترجمہ یہ کر دو کہ اے علی والو اے علی والو اے علی والو ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا دے تو ایمان جو ہے وہ دل میں سجایا گیا اور وہ منزلت علی کی قسم خدا کی دنیا نے ذرا سی بھی قدر نہیں کی اگر دنیا ذرا سی بھی قدر کرتی اور منزلت کو پہچانتی تو یہ جو واقعات روم میں ہوئے یہ نہیں ہوتے مگر ہر ایک کی منزل کو پہچانا نہیں خود مولا متقیان ان کے مقابلے پر ایسے ایسوں کو لا کے کھڑا کر دیا کہ جو چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات بھی نہیں دے سکتے
اب دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ آپ نے دعویٰ کیا سلونی کا، اور سلونی کے دعوے کے بعد ایسے ایسے سوالات آئے جس کا دنیا اگر مولا نہیں بتاتے تو آج تک چیلنج ہے یہ کہ آج تک دنیا کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، دنیا بتا نہیں سکتی۔ مگر بعد علی بہت ساروں نے جو ہے وہ سلونی کا دعویٰ کیا۔ ایک بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا سلونی، مجمع میں ایک علی کا چاہنے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کھڑے ہو گیا، کہا جب جناب سلیمان وادی نمل کے اندر پہنچے تو چونٹیوں کے ایک بڑے چونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں رون ڈالے۔ کہا یہ واقعہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، تم سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ چونٹی مذکر تھا یا مؤنث؟ اب یہ جواب سوال سن کے مبہوت ہو گیا، توبہ کر کے اترا کہ اس کے بعد کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ تو چونٹی کے مذکر اور مؤنث ہونے کو دنیا جو ہے وہ بتا نہیں سکتی، تو سلونی کا کیا دعویٰ کرے گی؟ ایک سلوات پڑھ لیجیے بابا۔ قرآن کافی کہہ کر چلے، نہ چائے رہی نہ کافی، اور کیا کافی ہوا؟ دیکھیے قرآن کے اندر علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے کو طالب علم کہنے کے بھی لائق نہیں ہوں، یہ تو ایک ذوق مطالعہ ہے۔ میرے والد مرحوم جنت نشین، انہوں نے بچپن میں مجھے ذوق مطالعہ سے قریب کر دیا تھا، اور جیسی جیسی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے مطالعہ بڑھتے گیا، اور اس مطالعے کے زور پر بیٹھ کے آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تقاریر کرتا ہوں، آپ بھی اس کو سن لیتے ہیں، مجھے برداشت کرتے ہیں، یہ میرے لیے بہت کچھ غنیمت ہے۔ تو ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات محکمات اور متشابہات، اگر یہ ذوات مقدسہ نہیں ہوتے تو محکم آیت جو ہے اس کی تفسیر ہوتی ہے، مگر متشابہ جو ہے اس کی تعویل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کافی والے کیا تعویل کر سکتے تھے؟ اب قرآن کا ایک سورہ ہے جس کا ہر کوئی بچہ بڑا بوڑھا سب ورد کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بے شک لیلۃ القدر کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا، مگر دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اب دنیا بتائے کہ شب قدر کیا ہے۔ اگر یہ اس کی تعویل نہ کرتے ائمہ یا انبیاء تو آج دنیا ہمیں جواب دے کہ یہ شب قدر کیا ہے، جبکہ پہلی آیت جو ہے وہ محکم ہے کہ شب قدر کے اندر قرآن نازل ہوا، اس کا ترجمہ کوئی بھی جو ہے عالم کر سکتا ہے، مگر شب قدر ہے کیا کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ میری دادی جناب سیدہ ہیں۔ اب جناب سیدہ کا مقام سمجھیے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انزل بہ الروح العظیم علی قلبک، کہ پورا قرآن جو ہے وہ رسول کے دل پر نازل ہوا، قلب پر نازل ہوا پورا قرآن۔ کسی نے رسول اکرم سے پوچھا کہ آپ کے قلب کے اوپر پورا قرآن نازل ہوا، تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا قلب جو ہے میری بیٹی فاطمہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن جو ہے وہ کہاں نازل ہوا؟ فاطمہ پر۔ تو یہ مقام اور منزلت تھی۔ تو اب سلونی کا جب دعویٰ کیا علی نے تو یہودی نے کھڑے رہ کے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں صاحب شریعت پیغمبر کی امت ہے،
ان پاس وہ تاریخ چیزیں جو ہیں اول سے موجود ہیں، مگر انہوں نے شرک کیا، نافرمانی کی، نہیں مانے، وہ اور بات ہے۔ ورنہ یہ بنی اسرائیل کے قصے تو قرآن میں بھی، اور سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ ہے تو وہ جناب موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کا۔ تو کھڑے ہو گیا یہودی عالم اور اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ نے خلق نہیں کیا۔ ابھی کتنا بڑا شرک ہے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو اس عالم کی یا اس پوچھنے والے کی گردن اڑا دیتا کہ کتنا بڑا شرک کر رہا ہے۔ دنیا میں ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے خلق نہیں کیا؟ اگر یہ سوال میرا مولا نہیں بتاتا تو آج تک دنیا اس کا حل نہیں بتاتی۔ آج سے 7 سال پہلے میں نے ایک سوال پوچھا، سارے بچوں نے ساری ورق گردانی کر دی، کہاں انہوں نے نیٹ پر اور بڑے بڑے چیزوں کے اندر پوچھا، مگر آج تک وہ مسئلہ کسی نے مجھے حل کر کے بتایا نہیں۔ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں نے ابھی کہا کہ ذوق مطالعہ ہے کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے وہ سوال پوچھا اور بڑے بڑوں کے سامنے رکھا، مگر کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ وہ کون سا عادت ہے جس میں سے اتنے ہی نکالنے کے بعد اتنے بچے، جیسے ایک میں سے اگر ایک نکالا جائے تو 2 بچے، یا 2 میں سے 2 نکالے جائیں تو 2 بچے۔ تو وہ عادت آج تک کسی نے نہیں بتایا حل کر، جبکہ حل کیا گیا ہے۔ ایسے ایسے مشکل سوالات کو حل کیے ہیں ہمارے ائمہ کہ دنیا آج تک 1400 برس تو گزر گئے، آپ آج تک اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے سلونی کی۔ تمہیں قیامت تک کا وقت دیا جا رہا ہے، کوئی لا کے مقابلے میں کھڑا کر دیجیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم مقابلے میں اسے لائیں گے جس نے 70 مرتبہ اپنی زبان سے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایسوں کو تو لا کے کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا کہ کافی ہے۔ یہ ایک سوال جو تھا اس کا جواب نہیں دیا۔ انشاءاللہ کسی مجلس کے اندر آگے اس کے 20 سوال ہیں پورے، اس کا بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری آگ ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو پورا کے پورا منہ ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو پورا کے پورا پر ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو پورے کی پوری بہتی ہے، اور اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، اور اللہ کیا نہیں جانتا، اور اللہ نے کیا چیز خلق نہیں کی، اور وہ کون سی قبر ہے جو اپنے ساتھ کو لے کے پھرتے رہی، اور وہ زمین کون سی ہے جس پر ایک مرتبہ سورج چمکا۔ اس طریقے کے 20 سوال ہیں۔ اب وہ تشریح طلب ہیں اور وقت طلب ہیں، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک ہی سوال۔ تو وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ نے خلق نہیں کیا؟ مولا بطقیان نے کہا کہ وہ چیز جس کو اللہ نے خلق نہیں کیا وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات ہے وہی اس کا علم ہے، تو جو اس کی ذات اس کا علم ہے تو وہ پھر اس سے الگ نہیں ہے، تو اس کے خلق کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے سوال کے جواب دیے، مگر دنیا نے ان چیزوں کو نہیں پہچانا۔ قسم خدا کی اگر دنیا رسول اکرم کو پہچان لیتی تو نہ در سیدہ جلتا، نہ کربلا ہوتی، اگر معرفت جناب سیدہ ہوتی نہ خانہ بطول جلتا، نہ کربلا میں خیمے جلتے، مگر یہ دنیا نے قدر و قیمت نہیں کی، وہ منزل پر نہیں پہنچایا جو مقام اور مرتبہ ان کا تھا۔ لاش شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے؟ 50 سالوں کے اندر، صرف اور صرف 50 سالوں کے اندر وہ تمام باتیں ہو گئی کہ بعد رسول نہ سیدہ کی منزلت کو پہچانا، نہ علی کے مقام کو پہچانا، نہ اہل رسول کے مقام کو پہچانا۔ جناب سیدہ دربار سے پلٹی تو جاتے وقت سارے بال سیاہ تھے، مگر جب وہاں سے پلٹی تو سارے بال سفید تھے، اور آگے گھر میں بیٹھی جناب زینب کا جو گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی، دوڑتے ہوئے آ کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا ضعیفہ یہ تو کہاں بیٹھ گئی؟ یہ تو میری ماں کی مسند ہے۔ جناب
جناب سیدہ نے زینب کو گلے لگا لیا، کہا بیٹا میں تیری ماں سیدہ ہوں۔ زینب نے کہا اماں یہ کیا حال ہے؟ جناب سیدہ دار و قطار رونے لگی، کہا بیٹا میں جو صحابی کے دربار میں گئی تھی تو میرا یہ حال ہے، تو شرابی کے دربار میں جائے گی؟ قسم خدا کی 1300 کلومیٹر 4592 کلومیٹر کا پورا سفر ہے، اور یہ پورا سفر جو ہے آل رسول نے طے کیا ہے اور طے کر کے گئے ہیں۔ 144 شہر، 288 موڑ، 2 لاکھ کا ہجوم، اس کے درمیان سے بے مقما و چادر، بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے یہ قافلہ گزرا۔ زینب اولیاء کو یہی افسوس رہا کہ کسی مقام پر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ زینب تیرے حسین کا افسوس ہے، زینب تیرے اکبر کا پرسہ قبول کر، زینب تیرے قاسم کے پامال لاشے کا پرسہ قبول کر، مگر سارے راستے کسی سے تسلی نہیں دی۔ جب یہ عزاداروں کو روتے ہوئے بی بی دیکھتی ہے، ایک مرتبہ بارگاہ عزتی میں دعا کرتی ہے کہ خدا بندہ یہ وہ عزادار ہیں نہ جنہوں نے میرے بھائی کو گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتے دیکھا، نہ اکبر کے سینے میں برچھی لگتے ہوئے دیکھا، نہ عباس کے شانے قلم ہوتے ہوئے دیکھا، مگر یہ پھر بھی رو رہے ہیں۔ بارے الہ اگر یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو بلا کس کی جرأت تھی کہ زینب کی چادر چھینتا، کس کی جرأت ہوتی تو سکینہ کو تماچے لگاتا۔ دعا کرتی ہے کہ جو بھی ان کے دلوں میں ہے اس دعا کو قبول کر۔ یہ قافلہ گزرتا رہا۔ علی حسین قم نجفی لکھتے ہیں کہ جب شام کے چوراہے پر پہنچا 5 لاکھ کا ہجوم تھا، شادیانے بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، عورتوں نے زیور سے نوزیبتن کیا تھا، زیورات پہنے تھے، بچے خوشیاں منا رہے تھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا۔ اس کے درمیان میں یہ قافلہ تھا۔ ایک عیسائی راہب کا گزر ہوا، جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اس نے سب یہ منظر دیکھا۔ ایک فوجی کے قریب آ کے کہتا ہے کہ بھائی آج تو مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، پھر بھلا یہ کیسا منظر، یہ کیسی خوشیاں، یہ کیسے شادیانے؟ سپاہی کہتا ہے کہ ایک باغی نے ہمارے امیر پر بغاوت کی تھی، اس کا سر کاٹ کے یہ تمام شہداء کے جو سر ہیں یہ انہی باغیوں کے ہیں، اور اس کے گھر کے لوگوں کو بندی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ اب جو راہب نے نظریں اٹھا کے دیکھی، دیکھ کے ایک مرتبہ ساتھ میں اس کا فرزند بھی تھا، بیٹے سے کہنے لگا کہ ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ بیویاں جو ہیں کسی مقدس خاندان کی ہیں جنہوں نے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ پھر اس کو چین نہیں آیا، ایک مرتبہ ان سپاہیوں کے درمیان آ کے پوچھنے لگا کہ اے سپاہی یہ بتا کہ یہ کون ہے؟ سپاہی نے کہا کہ یہ جو باغی ہے اس کا نام علی ابن حسین ابن علی ہے۔ جیسے ہی حسین ابن علی کا نام سنا، کہا یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا یہ بندہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ کہا وہی مدینہ جس میں تمہارا رسول رہتا ہے؟ کہا ہاں یہ وہی رسول کا نواسہ ہے۔ ایک مرتبہ راہب نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹ کر کہا کہ وائے ہو تم پر، میں جناب داؤد کی کون سی نسل میں اور کون سی پشت میں ہوں۔ آج بھی جب قوم میں گزرتا ہوں، قوم کے لوگ میرے قدموں کی خاک سر پر رکھتے ہیں۔ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ یہ باتیں کر رہا تھا، ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا خاموش ہو جا ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بچے نے اس کا دامن ہلایا، کہا بابا یہاں کیا الجھا ہوا ہے، ذرا یہاں قریب آ، اور یہ بڑے سر کو چھوڑ یہ چھوٹے سر کو دیکھ۔ جب اس نے ننھے سر کو دیکھا اسے تائز آ گیا۔ تائز میں آ کے سپاہی سے پوچھتا ہے کہ بتا یہ ننھا سر یہ کیا یہ بھی باغی تھا؟ جیسے ہی اس نے سنا
سننے کے بعد قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول میری جنت کی ضمانت لیجئے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ اے شخص تیری ضمانت تو میرے جد لے چکے ہیں، جا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا ہم بھی جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ یہ تمام معاملے کو ناقص سے جناب زینب اولیاء دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا نانا تیری امت میں تیرے کلمہ گویوں میں کوئی ہمدرد نہیں نکلا۔ ایک عیسائی رائے جس نے ہمدردی جتاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ ہاں عزیزان گرامی، قافلہ گزرتا گیا، وہ منزلوں سے گزرا، اور جب قافلے کو رہائی ملی سید سجاد چلنے لگے وداع کے لیے۔ وہاں پہنچے جسے اپنی وطن کی بڑی حسرت تھی، جسے جینے کی بڑی حسرت تھی۔ سید سجاد ہر چوک کے اوپر کہتا تھا کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ ہر چوک میں سید سجاد موت مانگتا تھا، وہ زندہ رہ گیا۔ اور جو بچی روزانہ اپنے بھائی سے سوالات پوچھتی تھی کہ اے بھائی ہم وطن کب جائیں گے، وہ رخصت ہو گئی۔ قبر پر بیٹھ کر بھائی بہن سے رخصت لے رہا ہے۔ کہا کہ میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں علی ابن حسین تم سے رخصت چاہتا ہوں۔ دو چار سوال کیے، قبر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد سید سجاد نے کہا کہ اے بہن یہ غریب بھائی تم سے رخصت چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ قبر سکینہ کانپی، کاپ کی آواز آئی، بھائی اپنے کو غریب نہ کہنا، ارے غریب تو سکینہ ہے، نہ جسے سینہ ملا نہ جسے مدینہ ملا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، کربلا کی منزل میں تھا۔ ادھر سے قافلہ کربلا کی منزل پہنچا، ادھر سے جابر جو ہے مدینے سے زیارت کے لیے کربلا کی طرف چلے۔ کوفہ پہنچے، کوفے سے نینوا کا پتہ پوچھا، نینوا میں آگے بنی اسد سے جب پوچھا، کربلا کی منزل میں پہنچے، اپنے غلام عطیہ سے کہا اپنی نالینوں کو اتار دے، یہ مقدس مقام ہے۔ قبروں کے بیچ میں آ کے جابر کھڑے ہو گئے، عطیہ سے پوچھنے لگے، کہا آقا میں تو نہیں جانتا کون سی قبر جو ہے وہ سید الشہداء کی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ جابر جو ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ جابر نے کہا ایک طریقہ ہے، ایک مرتبہ قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قبر سے جواب آیا، اے جابر میں کئی دنوں سے منتظر ہوں، قسم خدا کی مقبل کے الفاظ ہیں کہ ظاہر حسین کا، حسین بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا ظاہر جو ہے میری قبر پر پہنچے گا اور حسین جو ہے اس کے سلام کو قبول کریں گے۔ ایک مرتبہ جابر نے اپنے کو گرایا اور رونا شروع کیا۔ کوفے کی طرف سے گرد و غبار اٹھا، جابر بے ہوش ہو گئے۔ عطیہ نے شانہ ہلایا، کہا آقا جلدی اٹھیے، شاید ابن زیاد کو ہمارے آنے کا پتہ چل گیا ہے، ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے۔ جابر اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ، اس سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ مگر عطیہ جو ہے وہ شانہ پکڑ کے جابر کو ایک پتھر کی آڑ میں لے کے آ گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گرد و غبار تھما۔ عطیہ نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میرے آقا یہ کوئی فوج کا لشکر نظر نہیں آتا۔ جابر نے پوچھا کہ پھر یہ کون سا لشکر ہے؟ کہا اونٹوں کے اوپر کچھ سوار ہیں، ان کے ساتھ کالے علم ہیں اور وہ بس نزدیک ہیں۔ اس کے بعد قافلہ جو ہے وہ قبروں پاس پہنچا۔ اس کے بعد عطیہ جابر سے کہتا ہے کہ اے میرے آقا اس پر جو سوار بیویاں تھی انہوں نے اپنے کو قبر میں گرایا۔ اب جابر نے خود سنا کوئی بی بی کہہ رہی تھی
مادائے حسین کوئی بی کہہ رہی تھی ہائے قاسم، کوئی بی کہہ رہی تھی ہائے علی اکبر۔ جابر سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ ڈانٹ کے عطیہ سے کہا کہ یہ مخدرات عصمت ہیں اور یہ بیٹیاں ہیں، خبردار اس طرف رخ نہیں کرنا۔ ہاں اس قافلے میں کوئی مرد ہے؟ عطیہ نے کہا کہ ہاں ایک نئی گزار نوجوان ہے۔ کہا جاؤ جا کر اسے سلام کہو۔ جابر کا غلام عطیہ پہنچا، سید سجاد آ کے کہتا ہے میرا آقا تمہیں سلام کہتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا جب اپنے آقا کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی جابر پہنچے سید سجاد بغلگیر ہوئے، بغلگیر ہو کے رونے لگے۔ جابر کی قبر کا پوچھتے تھے، سید سجاد کی قبر بتاتے تھے۔ آخر میں جابر نے پوچھا کیا ہے مولا غازی کی قبر کدھر ہے؟ سید سجاد رونے لگے۔ کہا جابر ان قبروں میں غازی کی قبر نہیں، غازی کی قبر یہاں سے چند فاصلے پر ہے۔ اب عطیہ اور سید سجاد جابر کو لے کے چلے، اس قبر کو پہنچے۔ قبر پر جابر نے اپنے کو گرایا، بہت دیر تک گریہ وزاری کرتے رہے۔ اتنے میں بنی اسد کا ایک جوان پہنچ گیا۔ اس نے عجیب منظر دیکھا کہ سالوں سے تو یہاں کوئی نہیں تھا، اب اس قبر کے اوپر رونے والے ہیں۔ وہ رکا، رک کے سید سجاد سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے جوان شاید مجھے لگتا ہے کہ تم اس قبر کے رشتہ دار ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے بڑی دیر سے تمہیں اس بات کی خبر ہوئی ہے۔ اب سید سجاد تو سب کچھ جانتے تھے مگر مسئلے حقیقت خاموش تھے۔ تو وہ جوان کہنے لگا تمہیں پتہ بھی ہے؟ اس کے بعد جابر نے پوچھا کہ ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے، بیان کر۔ وہ جوان بیان کرنے لگا کہ پچھلے سال 2 محرم کو ایک قافلہ آ کے یہاں رکا۔ قسم خدا کی اس قافلے کے اندر ایسے خوبرو جوان تھے جن کی مثال ساری دنیا میں نہیں تھی۔ اتنے خوبصورت جوان میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ 5 محرم کو دریا سے خیمے ہٹائے گئے اور 7 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ 10 محرم کو ایک جنگ ہوئی۔ ایک شخص جو تھا وہ دن بھر ناچے اٹھاتا تھا، صبح سے لے کے عصر تک اس کی ریچھ جو تھی وہ سیاہ تھی، مگر عصر کے بعد اس کی ریچھ جو تھی وہ سفید ہو گئی۔ پہلے تو اس نے جوان کا لاشا اٹھایا، اب جب اس سے جوان کا لاشا نہیں اٹھا، ایک مرتبہ اس نے آواز دی، خیموں سے بچے دوڑے، جیسے تیسے جوان کا لاشا اس نے پہنچایا۔ آخر میں ایک ششمائے کو لے کے آیا۔ لے کے آنے کے بعد فوج اشکیا سے سوال کیا کہ یہ بچہ 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر بھی حسین تم سے سوال نہ کرتا، مگر اب شرم حکم ہے کیونکہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، میں میرے بچے کو اس گربریک پر لٹائے دیتا ہوں۔ حسین نے اس بچے کو لٹا دیا، مگر اشکیا میں سے کسی کا دل نہیں پسیجا، کسی نے ایک گھونٹ پانی نہیں پلایا۔ حسین نے بچے کو اٹھا لیا اور ملا نامی ایک شخص کا تیرے سے شعبہ چلا اور جیسے ہی گردن پاس پہنچا، اس کے بعد جابر کھڑے ہو گئے۔ کہا وہ جوان رک، اس کے آگے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ جابر دارو قطار رونے لگے۔ وہ جوان رخصت ہو گیا۔ سید سجاد نے کہا جابر تم سن نہیں سکتے۔ سید سجاد نے بھائی کے سینے پر برچھی کھاتے دیکھی، چچا عباس کے شان قلم ہوتے دیکھے، میرے بابا کا سر زبا ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ سارے منظر دیکھ کر بھی سید سجاد جو ہے وہ زندہ رہا۔ عبد الملک مروان کے زہر سے جب امام کی شہادت ہوئی، شہادت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان گھر میں بیٹا بیٹی ہو کو بلاتا ہے
امام سجاد کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھی مگر کسی کو آواز نہ دی. ایک مرتبہ شام کا رخ کیا. کہا پھپھی اماں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر آپ سجاد کی طرف جاتی تھی. آج زیر حلال سے تمہارا سجاد تڑپ رہا ہے. یہ کہنے کے بعد جسم سے روح مفارقت کر گئی. بڑے ہی شان سے غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, بڑے تدب و احترام سے جنازہ اٹھایا گیا. جب جنازہ اٹھا ایک مرتبہ روئے سجاد تابوت سے باہر آئی, کربلا کا رخ کیا. کہا بابا میرے ایسا واقعی بھی ہے, مجھے غسل بھی دیا گیا, مجھے کفن بھی پہنایا گیا, میرا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے, مگر اے بابا یہ تمہارا جوان بیٹا اس وقت وہاں موجود تھا, مگر تمہارا بیٹا بڑا مجبور تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں تھی.